ہم سبھی کو پتہ ہے کہ دہیز لینا یا دینا سراسر غلط ہے، حرام ہے۔ اور جب میں دہیز کی بات کرتا ہوں آج کے موجودہ حالات میں، تو ایک بہت ہی ریسنٹ واقعہ یاد آتا ہے بہن عائشہ کا۔ اس نے کس حالات میں خودکشی کا رستہ اختیار کیا، اپنے ماں باپ کے علاوہ، اپنے ساس سسر کے علاوہ، سماج کے علاوہ، قانون کی مدد لینے کے علاوہ اس نے خودکشی کا ہی رستہ کیوں اختیار کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، بہار میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے موقع پر تمام ہندوستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں تمام حضرات اور بہت سارے اسپیکرز اور میڈیا پر یہ بات چل پڑی ہے کہ ڈوری کی وجہ سے ایسا اس نے خودکشی کر لی، لیکن پورے وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر عائشہ کو ان کے والدین دین کی تعلیم دیے ہوتے، اسلامی تعلیمات سے واقف کرائے ہوتے، تو عائشہ کبھی یہ حرام کام نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی نیزے سے، کسی ہتھیار سے ہلاک کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، جہنم کی سزا اسے ملتی رہے گی۔ تو یہاں کہنے کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ والدین کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، گھر کے ہر ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ سب سے پہلے جو خودکشی کا واقعہ پیش آیا، یہ آخر کیوں ہوا؟ یہ خودکشی آج کی نہیں، بلکہ یہی ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جہیز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور وراثت میں اس کو محروم کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جائیداد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اسباب ہیں۔ لیکن عائشہ کی جو ہلاکت ہوئی، جو اس نے خودکشی کی ہے، اس کے پیچھے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والدین، اس کے ماں باپ اور خود وہ لڑکی دین کی تعلیم سے واقف ہوتی تو کبھی یہ کام نہیں کرتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا؟ جبکہ اسلام کے اندر اگر شوہر بیوی کو ستاتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے نان نفقہ نہیں دیتا، اس کے کھانے پینے کے خرچہ نہیں اٹھاتا، برداشت نہیں کرتا، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اسلامی رائٹس کے مطابق خلا لے سکتی تھی، وہ خلا لے سکتی تھی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے اور خودکشی کیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے نکاح کے اصول بتائیں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جہاں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ آپس میں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرے، لیکن جب سے یہ ڈوری جو غیر قوم کی مسلمانوں کے پاس ایک رسم آ گئی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈوری لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو مہر دے کر شادی کرے، اور جو مرد عورت سے ڈوری لے کر شادی کرتا ہے وہ مرد نہیں کہلاتا، وہ نامرد ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے ہمارے نوجوان کہ اگر اپنے آپ کو اور معاشرے کو اس جرائم سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر غیرت پیدا کریں، عورت کے مال پر نظر نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو وہ دیندار بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ اے مردوں، تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، بھلا ہو، اچھا ہو۔ وہ ظالم ہے جو اپنی عورت کو پر ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، بلکہ مزید ظلم یہ کرتا ہے کہ اس سے ڈوری طلب کرتا ہے، جہیز کا مال طلب کرتا ہے، تو کاہے کا مرد ہے یہ؟ تو اب آخری بات میری یہی ہے، پیغام سب کو یہی ہے کہ ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز کا لینا دینا جائز نہیں ہے، جہیز ایک ناسور ہے، جہیز ایک لعنت ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ لعنت جہیز ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے
کہ لعنت جہیز ہے پھر بھی تلاش کرتا ہے رشتہ جہیز کا. افسوس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو دین سے واقف ہونے اور حیا اختیار کرنے اور شرم اختیار کرنے اور دینی تعلیم سے آراستہ ہونے اور برائیوں سے بچنے اور جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو حیا کی، دین کی تعلیم دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں جب تک رکھے اسلام پر، دین پر زندہ رکھے اور دین کا خادم بنائے. انسانیت کے لیے ہم بہترین نمونہ بنیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ، جزاکم اللہ.